أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون۔ کل 20واں پارہ پڑھا گیا، اس میں 2 اسٹوریز خاص طور سے ہم آج ڈسکس کریں گے، جس میں ہمارے لیے بہت سارے پاورفل لیسن ہیں اور زندگی کے بارے میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ اس میں پہلا واقعہ جو ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت جگہ قرآن میں بیان کیا ہے، لیکن یہاں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ان کی پوری اسٹوری بتائی ہے۔ اور دوسرا قارون کا واقعہ، اور ان دونوں سے ہمیں کیا لیسن ملتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف ہم نے وحی کی جب وہ پیدا ہوئے، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ پنڈتوں نے بتا دیا تھا، اس کے نجومیوں نے، کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری حکومت اور گورنمنٹ ختم کر دے گا۔ تو جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اسے مار دیا جاتا تھا، اور مسلمانوں کی حالت، بنی اسرائیل کی حالت اس وقت مصر میں اسی طرح تھی جیسے آج انڈیا میں مسلمانوں کی اور دلتوں کی ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو وحی کی کہ اسے ایک باکس میں ڈال کر کے سمندر میں ڈال دو۔ اب ماں نے جو ہے بچے کو بچانے کی خاطر باکس میں پیک کیا اور دریا میں ڈال دیا۔ وہ دریا جو ہے فرعون کے محل کے سامنے سے بہتا تھا۔ جب وہ بہتے بہتے ادھر سے گزرا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا جا رہا ہے، ذرا چیک کرو، معلوم کرو۔ تو لے کر کے آئے تو دیکھا کہ بہت خوبصورت بچہ۔ تو ان کی بیوی، فرعون کی بیوی نے کہا کہ اس بچے کو مت مارو، یا تو ہم اسے بیٹا بنا لیں گے اور نہیں تو یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ تو بہرحال وہاں پر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ کس کے محل میں پہنچے؟ جو مارنا چاہ رہا تھا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی حالت کیا ہوئی؟ بے قراری شروع ہوئی، بے چینی شروع ہوئی کہ بچہ کہاں گیا۔ تو ان کی بہن سے کہا کہ پیچھے پیچھے جا کے دیکھو کہاں جا رہا ہے۔ تو جا کے دیکھ رہی ہے تو جس سے بچانے کے لیے ڈالے تھے اسی کے ہاتھ میں پہنچ گیا یہ۔ اب وہ بچہ جو ہے کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ تو فوراً ان کی بہن کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور کہا کہ کیا میں ایک ایسی فیملی بتاؤں آپ لوگوں کو کہ جو اس بچے کی صحیح پرورش کر سکتی ہے؟ تو کہا کہ ہاں جلدی بتاؤ، یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنی فیملی جا کے بتا دی۔ اب وہ جو ہے ان کی ماں ان کو آ کے دودھ پلاتی تھی اور دیکھ کر کے اپنی آنکھ ٹھنڈی کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں وہی ذکر کیا ہے کہ موسیٰ کی ماں سے ہم نے کہا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ
میں اس بچے کو واپس تیرے پاس لاؤں گا۔ تو وہ محل میں پہنچ کے بھی بچہ پھر ماں کے پاس پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ بالکل سچا وعدہ کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہ اتنی اسٹوری سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اگر یہ چاہ لے کہ کسی کی حفاظت کرنی ہے، کسی کو بچانا ہے، تو جو مارنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا پاورفل ہے کہ اس کے گھر میں اس کی پرورش کراتا ہے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ فرعون اس کے گھر میں وہ بچہ پل رہا ہے جس کو مارنے کے لیے اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں پرورش کرا کہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ خدا میں ہوں، تو نہیں یا کوئی اور نہیں، اور میں جو چاہوں وہ کر کے دکھا سکتا ہوں۔ اس کے بعد اسٹوری کا اگلا پارٹ، جب جوان ہوئے تو ایک دن وہ شہر میں جا رہے تھے، دیکھا دو لوگ لڑ رہے ہیں، ایک ان کے قوم کا مسلمان تھا، دوسرا فرعون کی قوم کا۔ تو ان کی قوم کا جو مسلمان تھا اس نے کہا کہ موسیٰ میری مدد کرو، تو یہ گئے اور جا کر کے ایک فائٹ اسے مارا، وہ وہیں پہ مر گیا۔ اب جب مر گیا تو انہیں بہت افسوس ہوا، کہنے لگے کہ یہ تو شیطانی کام ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن جا رہے تھے، پھر دیکھا کہ وہی آدمی کسی اور کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار تو بڑا بدتمیز آدمی معلوم ہوتا ہے، جھگڑالو آدمی معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ گھبرا کر کے کل دیکھ چکا تھا کہ ایک فائٹ میں ایک آدمی کا کیا ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب اس کی طرف بڑھے تو اسے ایسا لگا کہ آج میری باری ہے، تو اس نے گھبرا کے بول دیا کہ اے موسیٰ، کیا مجھے بھی اسی طرح مارنا چاہتا ہے جیسا کل مار دیا تھا؟ اب ظاہر بات ہے کہ پولیس والے کو مار دینا کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، پولیس پہ ہاتھ اٹھانا بڑی چیز ہے۔ تو اب یہ بات پورے شہر میں یہ تھا کہ وہ مجرم پکڑا جائے جو کل پولیس والے کو مار دیا تھا۔ اب یہاں پہ اس نے خود بول دیا، اب موسیٰ علیہ السلام پھنس گئے۔ اب جب صبح ہوئی تو ڈرتے ڈرتے یہ نکلے گھر سے، شہر کے کونے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ، پارلیمنٹ میں یہ پاس ہو چکا ہے کہ موسیٰ کو مار دینا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت کنڈیشن کیا تھی؟ وہ پرنس تھے، بادشاہ کے گھر میں پل رہے تھے نا، وہ پرنس تھے، دوسرا آدمی ہوتا تو امیڈیٹ اس کو قتل کر دیا جاتا، لیکن ان کے لیے باضابطہ پلاننگ کی گئی تھی کہ کیسے ان کو مارنا ہے۔ تو پارلیمنٹ میں کوئی آدمی تھا، اس نے آ کر کے بتایا کہ تمہارے بارے میں مشورہ ہو چکا ہے، لہٰذا یہاں سے نکل جاؤ۔ اب یہاں سے یہ نکل گئے، نکل کے کہاں جائیں گے؟ تو مدین کا راستہ ان کو سمجھ میں آیا، وہ وہاں سے نکل گئے۔ مدین ایک شہر تھا، وہاں جب شہر کے پاس پہنچے تو ایک تالاب تھا، دیکھا وہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں سائیڈ میں کھڑی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ تمہیں کیوں نہیں پانی پلا رہے، تم کیوں الگ کھڑی ہو؟ تو کہا کہ نہیں، ہم نہیں جا سکتے، یہ جب مرد پلا کے چلے جائیں گے اس کے بعد ہم جا کے پلائیں گے اپنے جانوروں کو۔ تو انہوں نے خود پانی نکالا، لا کر کے ان کو دیا اور انہیں چلے گئے گھر۔ تو گھر گئے تو والد نے پوچھا کہ آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو کہا کہ آج ایک بہترین انسان ملا تھا، اس نے میری مدد کی، کہا کہ جلدی بلا کے لاؤ اسے۔ تو ایک لڑکی آئی ان کے پاس اور کہا کہ ابو آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو احسان کیا تھا اس کا بدلہ دینے کے لیے۔
تو موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ شعیب علیہ السلام نبی تھے وہ، اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی نے کہا کہ ابا آپ ایسا کیجئے کہ ان کو اپنے گھر میں نوکر رکھ لیجئے. جب انہوں نے پوری کہانی سنائی تو انہوں نے کہا کہ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں ان دونوں میں سے ایک سے، اس کنڈیشن پہ، اس شرط پہ کہ تم 8 سال میرے یہاں نوکری کرو گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اگر 10 سال کر دو تو اور بہتر ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک میں پورا کروں گا، میرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیے اتنے حصے سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے. نمبر 1، انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا اور وہ غلطی سدھار کے آگے بڑھ جانا. کیوں؟ اس پر افسوس کرتے رہنا، اس پر کڑتے رہنا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، اور ٹائم ویسٹ کرتے رہنا اپنی زندگی کو برباد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا فائدہ نہیں ہے. غلطی ہو گئی، اسے بھول کر کے معافی مانگ کے آگے بڑھیے. کیوں؟ غلطی کبھی بہت بڑی بھلائی کا ذریعہ بن جاتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں پہ بن گئی. وہ آگے آئے گا. دوسرا لیسن کیا ملتا ہے اس سے؟ موسیٰ علیہ السلام خود مصیبت میں ہے، خود پریشانی میں ہے، نہ گھر ہے نہ کھانے کو ہے، لیکن وہاں ایک نیکی کا موقع ملا. دیکھا کہ لڑکیاں کھڑی ہیں، فوراً ان کو لے آ کے پانی پلایا، پانی دیا ان کے جانوروں کو. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا ہے. ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے، ہم یہ لیول پہ پہنچیں گے تب کسی کی مدد کریں گے. نہیں، جس کنڈیشن میں ہے اسی کنڈیشن میں آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ کھولے گا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ کھولا کہ انہوں نے مدد کی اور وہاں سے آفر آ گیا کہ ہمارے گھر آؤ، یہاں پہ رہو، داماد بن جاؤ ہمارے. اب اس کے بعد تیسرا حصہ جو ہے، موسیٰ علیہ السلام وہاں 8 سال یا 10 سال پورے کر کے اپنی فیملی کو لے کے واپس آ رہے ہیں. یہ بڑا امیزنگ ہے. رات ہے، اندھیرا ہے، سردی ہے. ایک جگہ پہاڑ پر آگ نظر آتی ہے. فیملی سے کہتے ہیں کہ ذرا رکو، میں جا کے کوئی آگ لے کے آتا ہوں. وہاں پہنچتے ہیں تو ایک درخت کے اندر سے آواز آتی ہے، یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، رب العالمین، پورے یونیورس کا مالک ہوں. اب یہ گھبرا کے ادھر ادھر، آپ سوچئے ایک آدمی آگ لینے کے لیے گیا ہے نا، اور اچانک اس طرح کی آواز آئے تو کیسا اس کو فیل ہوگا؟ اب انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا وہ جو واقعی آواز آ رہی ہے وہ صحیح ہے، کیا پروف ہے کہ میں جو سن رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اگلے ہی لمحے اس کا پروف دیا گیا. کیا؟ القیاسات، میں خدا ہوں. اس کا پروف کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، جو ڈنڈا ہے، اسے پھینکو. پھینکتے ہی کیا ہوا؟ رآہا تہتز، دیکھا کہ وہ کأنہا جانن، بڑا اژدہا، بڑا سانپ بن کر کے ایسا حرکت کرنے لگا. تو موسیٰ علیہ السلام کی حالت کیا ہوئی؟ واللہ مدبرن، پیٹ پھیر کے بھاگے، لاٹھی واٹھی بھول گئے. اب آپ سوچئے ایک دم سے امیڈیٹلی آپ کے سامنے کوئی سانپ آ جائے، کیا حالت ہوئی؟ انسان تھے بہرحال، اور ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے. تو ولم یعقب، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، آگ واگ سب بھول گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ
اے موسیٰ اقبل، آگے بڑھو، ولا تخف، ڈرو نہیں، انک من الآمنین، تمہیں کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ ایک پروف ہوا کہ میں خدا ہوں۔ دوسرا پروف، اسلک یدک فی جیبک، اپنے گریبان میں یہ ہاتھ ڈالو اور نکالو۔ تو جب ڈال کے نکالا تو یہ سورج کی طرح چمکنے لگا، ایسی لائٹ آ گئی اس میں۔ کہا کہ یہ 2 نشانیاں ہیں، لے کے فرعون کے پاس جاؤ۔ کتنا بڑا ٹاسک دیا، جس کی پولیس والے کو مار کے آئے تھے اس کے پاس جانے کے لیے بول رہے ہیں۔ آپ سوچئے انڈیا میں آپ پہ شوٹ وارنٹ ہے، دیکھتے ہی گولی مار دینا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ، صرف انڈیا میں نہیں جانا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس میں جاؤ اور نریندر مودی کو تمہیں دعوت دینا ہے، پرائم منسٹر کو تمہیں اسلام کی طرف دعوت دینا ہے۔ کیا حالت ہوگی انسان کی؟ ہم لوگ تو بولیں گے کہ بھائی یہ کیسے ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے کیا دعا کی، وہ دوسری جگہ ہے۔ یہاں پہ انہوں نے اپنا پرابلم بتایا، یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہوگا، بڑا مشکل کام ہے، نہیں، کیا کہا، ربی انی قتلت منہم نفسا، اے میرے مالک میں نے ان کے ایک آدمی کو مار دیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار دیں گے۔ اور دوسرا پرابلم کیا، میں اتنا اچھا بول بھی نہیں پاتا ہوں، اچھا اسپیکر نہیں ہوں، تو میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دونوں دعا قبول کی، کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ مصر پہنچتے ہیں، مصر پہنچ کے فرعون کے پاس جا کر کے باتیں کرتے ہیں اور دونوں نشانیاں دکھاتے ہیں۔ پھر آگے کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سمندر میں ڈبو دیا۔ اب یہ پوری اسٹوری کا کنکلوژن اور خلاصہ اور لیسن کیا ہے جو ہمارے لیے ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جو بھی کہے انسان اگر اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے وعدہ پورا کرتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بولا تھا بیٹے کو مجھ پہ بھروسہ کر کے دریا میں ڈال دو، میں تمہیں دوبارہ اس کے پاس پہنچا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ تو اس سے کیا لیسن ملتا ہے؟ اللہ کی بات پر آمنا صدقنا کہہ کے اس کی بات کو فالو کرنا چاہیے۔ دوسرا پاورفل لیسن، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بچانا چاہے، اکثر ہم لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں، گورنمنٹ سے ڈرتے ہیں، حکومت سے ڈرتے ہیں۔ دوسرا پاورفل لیسن کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ بچانا چاہے، حفاظت کرنا چاہے، تو جو مارنا چاہتا ہے آپ کو اس کے گھر میں آپ کو بچائے گا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پرنس کی طرح، شہزادے کی طرح ان کی پرورش کرائی، اور اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے ذریعے سے میری موت ہونے والی ہے، میری حکومت جانے والی ہے۔ کتنا عجیب بات ہے۔ تیسرا لیسن، اللہ تعالیٰ جسے چاہے، نہیں، تیسرا لیسن کیا ہے کہ آپ جس حال میں ہیں لوگوں کے ساتھ بھلائی کیجئے۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی بھلائی کے دروازے کھلتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے ساتھ احسان کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی کیا کیا؟ بھلائی کا دروازہ کھول دیا۔ اور چوتھا لیسن، اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو کچھ دے سکتا ہے، ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا۔ اگر کسی کو کچھ دیا ہے، حسد، جلن، دشمنی نہیں، ارے انہیں کیسا ایسا بڑا بن گیا، نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کیا ان کو نبی بنانے والا اللہ تعالیٰ؟ وہ تو آگ لینے گئے تھے کہ بھائی سردی ہے، آگ لے کے آتا ہوں۔ وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں خدا ہوں اور تجھے میسنجر، پروفٹ اور پیغمبر بنا رہا ہوں۔ وہاں جا کر کے ان کو معلوم ہو۔ اور آخری اور فائنل لیسن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جو بھی حکم دیا ہے انسان کو فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں بہانے نہیں بنانا چاہیے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، روزہ کیسے ہوگا، اتنی گرمی ہے، کام پہ جانا ہے، فلاں، نہیں۔
موسیٰ علیہ السلام کو کتنا بڑا ٹاسک دیا گیا کہ جس کے آدمی کو مار کے آئے تھے اس کے پاس جانا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ یہ مشکل کام ہے، آپ آسان کر دیجئے، یہ پرابلم ہے میرے، اسے سالو کر دیجئے. تو یہ دعا کرنا. اور اسی میں دوسری جگہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو آئی ہے وہ ہے رب اشرح لی صدری. اے اللہ یہ بڑا کام ہے، میرا دل جو ہے سوچ کے ہی کیا ہو رہا ہے، پریشان ہو جا رہا ہے، تو تھوڑا میرے دل کو کھول دیجئے. وَيَسِّرْ لِي امری، اتنا بڑا ٹاسک آپ نے دیا ہے اسے آپ آسان کیجئے. یہ دعا ہم لوگ کب پڑھتے ہیں؟ نورانی قاعدہ میں شاید پڑھتے ہیں. یہ نورانی قاعدہ میں پڑھنے کا نہیں ہے، ہر اس موقع پر یہ دعا پڑھنے کی ہے جب آپ کو زندگی میں کوئی بھی معاملہ مشکل نظر آنے لگے کہ اے اللہ وَيَسِّرْ لِي امری، میرے معاملے کو آسان کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اسٹوری کے ذریعے ہمیں جو یہ 4 لیسن سکھانا چاہتا ہے اسے سیکھ کر کے اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.